امین حفیظ اب پہنچ گئے ہیں خیبر رائفل میوزیم میں. یہ ایسا میوزیم ہے جس میں 2500 سال کی ہسٹری یہاں پر بیان کی گئی ہے. کس انداز میں بیان کی گئی ہے, کیا کیا معلومات یہاں پر ہیں, ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں. خوشخبری کی بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایاز خان بھی یہاں پر موجود ہیں. ہم ان سے اس کی معلومات لیں گے. وجہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر ایاز خان صاحب نے یہ میوزیم اسٹیبلش کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بڑی خوشی ہوئی, مجھے پتا تھا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. آپ یہ خیبر رائفل میوزیم کے بارے میں ہمیں بتائیں, ہمارے ناظرین کو کیا ہسٹری ہے یہاں پر. سر پہلے تو خوش آمدی کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. یہ چھوٹا سا میوزیم جو ہم نے بنایا ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا میوزیم ہم نے بنایا ہے. گڈ. اور اس کو اس طرح بنایا ہے کہ پرانی تاریخ اور تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو صدیوں سے فاتحان یہاں آئے ہیں انہوں نے کیا اثر چھوڑا ہے, لینگویج پہ کیا چھوڑا ہے, انہوں نے زبان اس پہ کیا, کلچر پہ کیا چھوڑا ہے, اور انہوں نے مذہب پہ کیا چھوڑا ہے. یہ تینوں چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں. اور ہم نے وہ فاتحہ صرف چنے ہیں جن کا گہرا اثر ہمارے تمدن پہ ہوا ہے, خصوصاً پٹھان, گندھارا اور ہندوستان پہ. زبردست. کیونکہ یہ سب لوگ کڑی میں ملے ہوئے ہیں تو یہ وہ تاریخ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اس کے اندر کرونولوجیکل آرڈر میں ہم نے یہ لوگ لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے. جی سر سب سے پہلا جو آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے خیبر پاس ان دی اینلز آف ہسٹری, اس میں ہم نے تاریخ کی ہر وہ چیز جو خیبر کے اندر ہے اس کو نمایاں کر کے پیش کیا ہے. کچھ آپ کو دکھایا ہے راستے میں چشمدید, اور کچھ کی جو وہ ہے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہوئی ہے تاکہ جو لوگ وہاں نہ جا سکے وہ یہاں آ کر اس کو دیکھ سب کو دیکھ. جی پلیز. سر یہ جو نام ہیں تینوں, یہ وہ مشہور نام ہیں جنہوں نے خیبر کے اوپر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا ہے ہر لحاظ سے. یعنی ایک دوست کے لحاظ سے, ایک ترقی یافتہ بندے کی سے کہ جنہوں نے قوم کو اٹھایا ہے. سب سے پہلے سر جارج روس کیپل تھے. یہ ہمارے چیف کمشنر بھی رہے ہیں, اور انہوں نے تمام خیبر رائفلز کو اس وقت اٹھایا ہے ایز اے کرنل جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور اس کا نام ایک انگریز کی طرف نہیں ہے, یہ پشتو کا اسکالر تھا. اس نے پٹھانوں کی ڈکشنری یا لغات بھی لکھی ہوئی ہے, اور یہ پٹھانوں کا دوست اور حامی تھا. اور اس نے قوم میں جو ملکی سسٹم اور وہ لکھا ہے اس سے آج بھی لوگ مشکور ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کرنل سر رابرٹ واربرٹن. اس کی ایک کتاب ہے, اگر آپ کو کہیں ملے وہ ضرور پڑھنا. اس پہ ہے 18 ایئرز ان خیبر. یہ 18 سال خیبر میں رہے ہیں, اور 18 سال خیبر میں رہے. چونکہ ان کی ماں پٹھان تھی تو پشتو بولنا یا فارسی بولنا یہ مشکل نہیں تھا. مشکل کیا, وہ ان لوگوں سے رل مل کے ہی تھے. اور انہوں نے اتنے خدمات اس علاقے کے کیے ہیں, اور اتنی زیادہ پٹھانوں کے خصوصاً شنواری افریدیوں کی اتنی کی ہے کہ اگر وہ تہ دل سے اس کے مشکور ہیں. اور یہ سر اس کے بعد سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان. سر صاحبزادہ عبدالقیوم وہ بندے ہیں جنہوں نے خیبر میں 13 سال پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں, اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ وہ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں واربرٹن کے ساتھ, اور اس کے بعد سر جارج روس کیپل کے ساتھ بھی یہ اچھا پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں. اس دور کے خاتمے کے بعد انہوں نے سوچا کہ جس طرح علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے کالج ہے, پٹھان نہیں جا سکتے انڈیا میں جب تک کہ وہ صاحب حیثیت نہ ہوں, تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کی رہنمائی میں اسلامیہ کالج بنایا, اور خیبر کے پاس کے منہ میں بنایا. اسلامیہ کالج واقعہ ہے پشاور کے اس خطے پہ جو بالکل خیبر کو راستہ جاتا ہے, اور آج ماشاءاللہ اس سے ایک یونیورسٹی بن گئی ہے. پٹھان باذوق ہو گئے, تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں, اور آج جو آپ پٹھانوں کی
बहुत देख रहे हैं, ये सबको अगर एजुकेशन मिली है तो वो दुआ करते हैं सर साहबजादा अब्दुल कयूम खान को। और अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि आप सर साहबजादा अब्दुल कयूम खान साहब के पोते हैं और ये आपके दादा बू हैं? सर बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये नहीं कहना चाहता था इस वक्त, बिकॉज वो इस तरह होता है जैसे सेल्फ प्रेज के अंदर जाते हैं। मैं सर साहबजादा का जानशीन मेरा वालिद था और उसके बाद मैं और मेरे भाई हैं, और हम नहायत मशकूर हैं उनके कि उन्होंने हमारा तुरा इम्तियाज़ जो है वो बुलंद किया है, और पठानों के लिए जो खिदमात दिए हैं शायद किसी ने ना दिए हो। ज़बरदस्त, बहुत खूब। देखिए जी, आपके दादाबू ने वो काम किया कि पठानों को इल्म की शम्मा रोशन कर दी, और ये कहते हैं ना कि हर शख्स को अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहना चाहिए, इसी तरह रोशनी होती वजह है सर। जी प्लीज़ सर इसके बाद जो भी आप फातिहान इधर देख रहे हैं इस गैलरी के अंदर, उनको हमने तारीख़ के हिसाब से डाला हुआ है, और एक दफ़ा फिर रिपीट करूं, हमने सिर्फ उनको डाला हुआ है जिनका कल्चर पे, रिलीजन पे और लैंग्वेज पे असर भी छोड़ा है। यहाँ आए भी हैं, कुछ किया है, या बिगाड़ा या डाला, लेकिन उन्होंने गहरे असर छोड़े, और सिल्क रूट के ज़रिए ये आए हैं। और इनके दिमाग में जो फ़तेह का वो था, वो इसलिए था कि शायद ये अपने लिए एक सल्तनत बनाना चाहते या जो भी करना चाहते थे, उस लिहाज से ये आए। सबसे पहले हमारे पे एक्मेनियन एम्पायर का, जो सारस का और डारियस द ग्रेट का बहुत गहरा असर था, और ये खुरासान जिसको आप कहते हैं उसका हिस्सा अफ़गानिस्तान भी था, और गंदारा वैली तक ये खुरासान फैला हुआ था, और दूसरे तरफ ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इस पूरे इलाके को खुरासान कहा जाता है, उसके ये बानी थे जी। उसके बाद एक्मेनियंस के फ़ौरन बाद 331 BC में सिकंदर आज़म यहाँ तशरीफ़ लाए। वो आए हमारे पीछे नहीं थे, वो आए थे डारियस द ग्रेट के पीछे, और ईरान को फ़तह करने के बाद वो फिर जो ईरानी सल्तनत था और इंडिया की तरफ उनका रुख हुआ, वो भी खैबर के रास्ते और कुछ फ़ौज बाजौड़ के रास्ते यहाँ पर आई। इसके दौरे के बाद चंद्रगुप्ता मौर्य का मौर्य डायनेस्टी बरसर इक़्तिदार आई, और मौर्य वो लोग हैं जिन्होंने टैक्सिला से लेके गंदारा को और सिल्क रूट के ऊपर बुद्धिज़्म को, बुद्ध मज़हब को अगर सही मानों में किसी ने उछाला है और उस पर मेहनत की है, और जो मैंने अर्ज़ किया था आपको 17,000 स्तूपे इन्होंने बनाए हैं बुद्ध मज़हब की पैरवी के लिए और उसको फैलाने के लिए। ज़बरदस्त। और ये मौर्य डायनेस्टी जब ख़त्म हुई तो बल्ख के जो अपने ग्रीस थे, बल्ख को पुराने लैंग्वेज में बैक्ट्रिया कहते हैं, अफ़गानिस्तान में मज़ार शरीफ का जो इलाका है वो बल्ख है, उधर के ये थे ग्रीको बैक्ट्रियंस, और ये आए और रल मिल गए गंदारा में पठानों के साथ, और इन्होंने जो हुकूमत की और जो इन्होंने यहाँ निशानियाँ छोड़ी, तो ये हथियार और ये जो सामान आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी आप इनका मुजस्मा आपको नज़र आएगा। ये बर्तन है, इनके ज़ेरे बर्तन भी इनके भी हैं, कुशानों के भी हैं, हिंदू शाही के भी हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये वो नवादरात हैं जो मैं यकीनी आपको कह सकता हूँ किस्मत से मुझे मिले और मैंने आकर पेश किए, ताकि सिर्फ तस्वीरों के अलावा कोई ज़मीन पे ऐसी चीज़ दूसरी भी हो जो कि म्यूज़ियम में कहीं ना मिले, वो भी हमने यहाँ पर रखी। सर उसके बाद आप देखते हैं कुशाना दौर आया गंदारा में, ये भी बुद्धिज़्म के वो थे, और कनिष्का, हविष्का इनके बड़े नाम हैं, और पेशावर इनका मरकज़ था, और बहुत बड़ी सल्तनत कनिष्का इसकी कुशानों की गुजरी है। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि हिंदू शाही भी एक बहुत बड़ा सल्तनत गुजरा है, और ये इंडिया से लेकर केपी के बीच में से होते हुए गंदारा से चलते हुए अफ़गानिस्तान तक ये पहुंचा है। और इनके जो दो मशहूर बादशाह थे, एक जयपाला और अनंतपाला था, जिसको शिकस्त देने वाला महमूद गज़नवी था, जो गज़नी से उठा और 960 में ही उठा, और इन्होंने
یہ ارادہ کیا کہ میں نے ہندو شاہی کو ختم کرنا ہے، اور 17-18 دفعہ یہ ہندوستان آیا، اور جو سومناتھ کی تاریخ کا آپ سنتے ہیں ان دوران میں انہوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا۔ محمود غزنوی کے بعد آگے اس کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا، صحیح معنوں میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی لیڈر آیا اس کو ہم نے اتنا وہ لفٹ نہیں دیا، لیکن مغلیہ دور جو تھا یہ وہ دور تھا جس میں کہ بابر بادشاہ اٹھا فرغانہ سے افغانستان آیا، اور اس کے بعد چلتا چلتا انڈیا آیا، اور ابراہیم لودھی پٹھانوں کی جو حکومت تھی اس کو ہرا کر فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں جب رائج ہو گیا اور سلطنت اپنی بنا لی، تو اس کے بعد یہ علاقہ تمام اس کے نیچے بھی آ گیا۔ جی نادر شاہ افشار وہ شخصیت ہے، یہ بھی ترکمن تھا لیکن قبائل تھا اور ایران کا تھا۔ نادر شاہ افشار نے جب ایران میں سلطنت حاصل کی تو 1738 میں وہ بادشاہ بنے، تو اس کا منہ بھی ہندوستان کے طرف ہو گیا، اور وہ چاہتا تھا کہ میں بھی جاؤں دلی کو فتح کروں، تو وہ بھی خیبر میں ایک بہت گمسان کی لڑائی لڑا ہے علی مسجد پہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کٹا کشتا، اور وہ وہاں لڑا، پھر اس کے بعد یہ ہندوستان چلا گیا اور دلی فتح کی، لیکن رہا نہیں۔ اب آگے احمد شاہ ابدالی ایک تاریخی واقعہ ہے، جو یہ ان کا کمانڈر تھا، کس کا؟ نادر شاہ کا، اور یہ ان کے ساتھ ہندوستان آیا تھا اور بخوبی واقف تھا، لیکن نادر شاہ کو جب قتل کیا گیا اس کے بعد احمد شاہ نے سوچا کہ کیوں نہ پٹھانوں کے لیے ایک اپنا ملک بنا لیں، تو اس نے 1747 میں جان چھڑائی ایران سے اور افغانستان بنا لیا۔ اچھا یہ تاریخ ہے۔ تو افغانستان بنانے کے بعد یہ پورا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے پاس آ گیا، اور احمد شاہ ابدالی کے 3 اولاد جو تھے، بیٹا پوتا، اس کے بعد دوسرا شاہی خاندان وہ بھی کندہار سے تھا، بارکزئی خان تھے، وہ امیر دوست محمد خان کا تھا، یہ بھی چلتے رہے سلسلہ وار۔ امیر دوست محمد خان کی اولاد اس وقت تک رہی جب سکھوں نے پشاور پکڑا، اور اس سکھوں کے فوراً بعد 1849 میں یہ انگریز آ گئے پشاور میں، تو پھر ہم سر ہنری مونٹگومری یہ جو تھے کمانڈر تھے، اور اس کے نیچے سرحد آ گیا۔ تو یہ ہمارے تاریخ کا وہ ورقہ ہے۔ یہاں ہم نے ڈیورنٹ لائن اور وہ تصویریں دی ہوئی ہیں جس پہ اس وقت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ اتنا وہ معنی نہیں رکھتی جب تک کہ میں کچھ اور بھی نہ آپ کو بتاؤں۔ تو یہ آپ جو سر لباس پہنے ہوئے ہیں، سر یہ مجسمے جو ہم نے بنائے ہیں، ان کو ہم نے ٹریڈیشنل وہ رائفل دی ہوئی ہے جس کو جزیل کہتے ہیں، یہ پٹھانوں کی بنی ہوئی اپنی رائفل ہے، اور یہ انگریز یا دوسرے فاتحوں سے کئی گنا لمبی بھی تھی اور خطرناک بھی تھی۔ یہ ہتھیار تھا، اور یہ اس زمانے کے رائج کپڑے تھے پٹھانوں کے، اور پگڑی۔ اسی طرح جب زمانہ بدلا تو اس کے بعد یہ دور آ گیا جس میں بولٹ ایکشن رائفلز آ گئے اور ڈریس بھی بدل گیا۔ تو یہ وہ ہے۔ اگلی جو چیز سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جی وہ آپ اس پہ غور کریں۔ ہم نے وہ پٹھان ہیرو لیے ہیں جنہوں نے پٹھانوں کے کلچر پہ اور پٹھانوں پہ کچھ ایسا کام یا کچھ ایسا خدمات ایسے پیش کیے مذہبی یا دوسری رہنمائی میں جس کو قوم یاد کرتی ہے، اور ان کو بھی کرونولوجیکل آرڈر میں ڈال کر ہم نے یہاں پر پیش کیے ہیں۔ کافی تو ایسے ہیں جن کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا چونکہ آپ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان کے خدمات اتنے گہرے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پورے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھ لیں تو آپ کو بھی واقعہ یہ فیل ہوگا کہ ان کے خدمات ہیں۔ جی اب پیر رو خان یہ وہ مذہبی پیشوا ہے جنہوں نے تاریخ کا پلٹا بدل دیا، اور انہوں نے ایسے کارنامے کیے فرنٹیئر میں کہ جس کو اور اکبر کے زمانے میں دین الہی کو رد کیا اور پٹھانوں کو اوپر لایا، اور ان کے بھی خدمات ایسے جو بھول نہیں سکتے۔ کالو خان مندن یوسف زئی سوابی کا رہنے والا تھا اور ایک خان تھا، اس نے اکبر بادشاہ جو اٹک میں اس وقت رہتا تھا اس کا مقابلہ کیا اور بیربل کو مارا،
नौरतन जो था, और साथ उसकी फ़ौज को। इसी तरह अगर आप देखें खुशहाल खान खटक, ये कलम का मालिक था, जर्नैल था और एक अच्छा अदीब और शायर भी था। इसी तरह रहमान बाबा था, ये सूफियाना कलाम, अच्छा शायर और एक अल्लाह लोग और वादानियत खुदा के ऊपर कायम था। इसका भी बहुत गहरा असर है पठानों पे। ईपी फ़कीर वो शख्सियत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ के साथ बहुत ही गहरी लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाई के दौरान कम से कम 4 डिवीज़न अंग्रेज़ों के घेरे और बहुत भारी नुकसान इनको पहुंचाया है, और वज़ीरिस्तान के इलाके में ऑपरेट करते थे। उसके बाद मलाला माइवंद वाली जो है, ये एक खातून है जिसने सरदार अयूब का जो लड़ाई थी कंदहार में, माइवंद में, घोड़ों के ख़िलाफ़, और ब्रिगेड को नेस्तो नाबूद किया था, उस दौरान में ये औरत अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होकर उनकी खिदमत कर रही थी, और ज़ख्मी भी हो गई और उसके बाद शहीद भी हो गए। मतलब इसने ज़ख्मियों की भी मलहम पट्टी करते रहे, उसी दौरान, जी हाँ, हौसला भी बढ़ाया अपनी फ़ोर्स का, फ़ौज का, और फिर शहादत भी हासिल की। ये गाजी उमरा खान हैं, ये वो शख्स हैं जिसने चित्राल पे कब्ज़ा किया 1892 में, और सख्त लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ी। बाद में इनको अपने इलाके से देश बदर किया और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से परे फेंका, बिकॉज अंग्रेज़ नहीं चाहता था कि ऐसी तकड़ी शख्सियत यहाँ हो। फिर ये फ़ौज भी वहीं हो गए, लेकिन बहुत तकड़े। ये मुल्तान खान ज़खाखेल हैं, ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और अपने ज़माने की एक, पहले ये फ़ौजी थे, 26 पंजाब में नौकरी करते थे, वहाँ अंग्रेज़ों का तौर तरीका सीख कर फिर उसी तरीके को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल में लाए। और ये सरतोर फ़कीर सादुल्ला खान, ये बुनेर के एक बहुत तकड़े पठान थे जिसको अंग्रेज़ द मैड मुल्ला कहते थे, और देवाना मुल्ला या मैड मुल्ला, इसने मलकन फोर्ट और चकदरा फोर्ट के ऊपर अंग्रेज़ों की जो तबाही की है, वो तारीख़ का एक बहुत बड़ा वर्क़ा है। वो हाजी साहब तुरंगज़ई जो हैं, ये एक दरवेश और फ़कीर आदमी थे, लेकिन ये जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के सख्त ख़िलाफ़ थे, और इनको जब चारसदा से निकाला गया तो ये मोमंद एजेंसी में रहे। और इनके बारे में सर एक बात है, इन्होंने इस्लामिया कॉलेज का पहला पत्थर फाउंडेशन का हाजी साहब तुरंगज़ई के हाथ साहबजादा अब्दुल कयूम ने रिक्वेस्ट की कि ये रखें। अच्छा। और ये खान अब्दुल गफ़ार खान अब्दुल गफ़ार खान, पठानों के ज़बान में बादशाह खान, ये वो पख्तून लीडर हैं, और ये इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट हैं, खुदाई खिदमतगार रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा खिदमत है इनकी, और पठानों के वजह से इन्होंने 36 साल अंग्रेज़ों की जेल काटी है। ज़बरदस्त। और अभी हम इधर आएंगे, ये सर ये जो पोर्शन है, ये है वेपन्स गैलरी, यानी हथियारों की गैलरी। ठीक है। हमने ये सोचा कि इसमें तमाम वो हथियार रखे जाएं जो बिलमुकाबिल अंग्रेज़ ने पठानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और पठानों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, और उन लड़ाइयों में जो हमें ये एक्चुअल राइफ़ल्स हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है बनावट है या वो है। ये हथियार जो हैं ये सही मानों में कुछ कबाइलियों से हमने लिए हैं, और कुछ अंग्रेज़ के जो इशूड थे। इसमें जो पहले आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने के हैं जिसमें वो पटाखा लगाकर ये फायर करते थे, फिर उससे आस्ते आस्ते ब्रीच लोडिंग आ गए, सिंगल, फिर डबल, ये होते, फिर इस तरह चलते ये गए। छोटे पिस्टल्स हम देख रहे हैं। ये एक जो है जी, ये सरदार मोहम्मद असलम खान का पिस्तौल है, जो खैबर राइफल्स के कमांडेंट रहे हैं, और उनको लॉर्ड रॉबर्ट्स ने, जो चीफ CNC इंडिया थे, उन्होंने दिया था। बाकी वो थे जो इशू थे या पठानों ने खुद बनाए थे, जैसे ये है, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। और ये सारी ये वो तलवारें हैं जो क्लोज क्वार्टर बैटल में, ये नीचे सबसे पठानों का नाइफ़ है, इसको खैबर नाइफ़ बोलते हैं, जो आखिरी है। ये खैबर नाइफ़ है, और ये 2 खैबर नाइफ़ है जो जज़ील के नीचे हैं, और ये बाकी वो तलवारें हैं। अंग्रेज़ का सेबर घोड़े वाला, दूसरा ये वो तलवारें हैं जी। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये यहाँ पर सर यहाँ पे जो हमने गैलरी बनाई है छोटी सी, ये हमने वो इब्तिदाई तौर पे जो खैबर राइफल्स बनी कैसे, ये भी तो बस बड़े लोग पूछते हैं।
پہلے یہ قومی خیبر جزیلچی تھے، یہ کون تھے؟ جزیلچی سے پھر آہستہ آہستہ باوردی ہو کر یہ ایک فورس کیسے بنی، وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ سردار محمد اسلم خان جو پہلے کمانڈانٹس کے اندر تھے، سینٹر میں جو کھڑے ہیں، اور یہ خیبر رائفلز کے دوسرے جوان ہیں، ان کے چپلیوں کو، ان کے ڈریس کو آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیسے آہستہ آہستہ چلتے آئے۔ پھر جب خیبر رائفل بنی تو فرنٹیئر کور کیسے بنا، بہت سارے ملیشیا اکٹھے ہوئے اور ان کے ہیڈ کوارٹر جو تھا اس کو خیبر فرنٹیئر کور کے نام سے پکارا گیا، وہ کیسے وجود میں آیا۔ تو یہ وہ ہسٹری ہے، اور یہ وہ لڑائیاں ہیں جو انگریز نے افغانز کے ساتھ لڑی ہے۔ فرسٹ اینگلو افغان وار، سیکنڈ اینگلو افغان وار، خیبر رائفل نے کہاں کہاں لڑائیاں لڑی ہیں وہ بھی اس کے ہیں، تیرا کے اندر، بازار ویلی کے اندر۔ پھر تھرڈ افغان وار کہاں شروع ہوئی، وہ یہاں آ گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے، آپ کو سر ادھر حیرت ہوگی کہ پٹھانوں کے ہزاروں کی تعداد میں لشکر کشمیر میں لڑنے گئے ہیں، اور وہی دفنائے شہید ہیں وہاں پر۔ اس کا ذکر پاکستان میں کوئی نہیں کرتا کہ بھئی یہ قبائل جو لڑنے کے لیے گئے تھے وہ کہاں گئے، ان کو بھی ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے ڈالا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کہاں کہاں لڑے تھے۔ یہ تمام قبائلی لشکر ہیں جو کشمیر میں لڑے ہیں۔ یہ 65 کی لڑائی میں انہوں نے پٹھانوں کا بڑا رول ہے کشمیر بہت بڑا، اس وقت پاکستان کے پاس فوج نہیں تھی۔ اچھا، یہ بڑی جدید گیلری مجھے سر یہ انٹرنیشنل گیلری ہے۔ اچھا پہلے تو جو انگریز کے وقت کے بہادری کے لیے جو تمغے تھے ان کے ہم نے آپ کو ایک لسٹ بنا کے دی، اور نیچے ستارہ جرأت، تمغہ جرأت جو پاکستان میں پھر رائج ہوئے بہادری کے لیے، وہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ کنٹری وائز وہ بورڈ ہیں جس کے اندر آپ کو نظر آئے کہ کہاں کہاں کے لوگ تھے، اور مثلا آسٹریلیا کا کون، بنگلہ دیش، کینیڈا، وہ سسٹمیٹکلی چلتے جائیں آپ کو تمام ملکوں کے وہ نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خیبر رائفل یہاں تشریف لائے ہیں، رائٹ، جس طرح ملکہ الزبتھ ہوئی، جس طرح ڈایانا ہوئی۔ اچھا، یہ لیڈی ڈیانا بھی یہاں پر آئی ہیں؟ جی، اور یہ تصویر بھی ان کی یہاں پر وہاں لگی ہوئی ہے، مشنی پوسٹ پہ ہے جی، 26 ستمبر 1991 کی ہے۔ یہ سر جارج روز کیپل ہیں، اور یہ بادشاہ کو یہاں ریسیو کر رہے خیبر رائفل کے میں، کنگ جارج کو، یعنی اس طرح۔ یہ ہے اپنا مارگریٹ تھیچر۔ ہاں، اسی طرح سر اگر آپ چلتے جائیں تو یہ وہ لوگ، یہ امریکہ کے کون کون سے لوگ یہ دیکھتے ہیں جی یہاں پر جو آئے ہیں؟ یہ دیکھیں نا جی، یہاں بش صاحب ہیں، اچھا، اور جارج بش، ہاں کینیڈی کی بیوی ہے، اور وہ ہے سر رچرڈ نکسن ہیں اوپر، یہ نیول کمانڈرز ہیں، باقی مشہور تو وہی، اور یہ ہے وہ جمی کارٹر صاحب۔ اچھا، اور یہ محمد علی قلعے ہے، محمد علی قلعے بھی یہاں پر آئے جی ہاں سر، وہ بھی تشریف۔ زبردست۔ اور یہ ساری وہ پکٹوریل گیلری ہے، یہ تمام پکٹوریل ہے سر، اور یہ تصویریں بھی یہاں پر۔ یہ ہاں جی، یہ کہ ہم جو عارف صاحب تھے اور یہ کیا بنائے جی؟ یہ تو سر یہاں پہ لنڈی کوتل، یہ پورا خیبر کا سکیچ ہے۔ علی مسجد، سٹوپا، آپ چلیں نا اس پہ، شادی بگیار سے چلے، لالا چینا آ جائیں، علی مسجد آ گیا، علی مسجد فورٹ آ گیا، نیچے چلتے جائیں، یہ آپ کو شپولا، چلتے چلتے آپ مشنی آ گئے، اور وہ تورخم کے گیٹ پہ پہنچ گئے۔ تورخم کا گیٹ، اچھا یہ گیٹ ہے اس طرح، ذرا ادھر سے دکھ وہی رہا نہیں، یہ گیٹ ہے۔ مشنی پوسٹ یہ ہوا نا سر، نیچے سے یہ روڈ جا رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اچھا یہ مجھے بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ہم ریلوے لائن دیکھ رہے ہیں، یہ ریلوے لائن ابھی یہ بحال ہے جو پشاور سے تورخم تک جاتی تھی؟ سر الائنمنٹ وہی ہے، لیکن خستہ و ماندہ حالت میں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اور ٹرین نہیں اب چلتا جی سر، کب قائد سے اعظم ٹرین ختم ہو گئی ہے؟ جی سر یہ وہ صوفہ ہے جہاں قائد اعظم صاحب تشریف فرما تھے کسی دن خیبر رائفل کے وزٹ میں، تو اس کو بھی ایک یادگار کے طور پہ رکھا لیا گیا۔ یہ ہے سر، اور یہ میں نے کہا آپ کو کہ یہ سٹوپا کا وہ سرا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے، بڑی نایاب چیز ہے، کیسے مجھے ملی میں خود بھی حیران ہوں، لیکن لکھ لی ہے، اور ایسے ہوا ہے کہ بس
جو بھی آ کے دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے. شکر ہے کہ ہم یہاں پر بریگیڈیئر ایاز خان صاحب کے مشکور ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب نے جو خیبر رائفل میوزیم اپنی کاوشوں سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے جو بنایا ہے، ہم نے آپ کو اس کی تمام گیلریز دکھائی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ بریگیڈیئر صاحب نے جتنی تفصیل سے ہمیں اس میوزیم کا دورہ کرایا ہے وہ ہمارے لیے معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور نئی نسل بھی اس سے مستفید ہوتی رہے گی. جو کوئی بھی آنا چاہے وہ یہاں آئیں، سب سیاحوں کے لیے یہ میوزیم اوپن کھلا ہے سر. دوسری بات یہ ہے سر، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے، میں تو نوکری میں نہیں ہوں، میں نے تو نوکری چھوڑی ہوئی بھی کوئی 23 سال ہو گئے ہیں، اگر میں سب چیزوں کا کریڈٹ میجر جنرل نور ولی خان کو دیتا ہوں، IGFC جو موجودہ ہیں، جنہوں نے یہ سوچی کہ یار کیا کیا جائے تاکہ یہ تاریخ جو ہے وہ کہانیوں سے بدل کے حقیقت میں بدل جائے. تو اس کہانی کو حقیقت میں لانے میں میرا ہاتھ ضرور ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں بطور ہسٹورین جو کچھ بولا ہے سچ بولا ہے، لیکن کریڈٹ ان کو جاتا ہے جنہوں نے اس خواب کی تعبیر کی تھی. امید ہے آپ کو خیبر رائفل میوزیم کی معلوماتی دورہ جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان امین حفیظ کو اجازت دیجیے. حسیب امین آپ کے لیے یہ ساری ویڈیو بنا رہا تھا، اور آپ اس کو ایڈٹ کر کے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کا سارا کریڈٹ حسیب امین کو جاتا ہے. اپنے میزبان امین حفیظ کو اجازت دیجیے، بریگیڈیئر ایاز خان صاحب کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سر.